إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود اور سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ میں استقامت اور ثابت قدمی کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ اہم چیزیں پیش کی جا رہی تھیں. استقامت کے اسباب کیا ہیں، ثابت قدمی کے اسباب کیا ہیں، انسان انحراف اور گمراہیوں سے کیسے بچ سکتا ہے، فتنوں کا جو شبہات کے فتنے ہیں، شہوات کے فتنے ہیں، ان کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے. اس تعلق سے میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھی، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص استقامت کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، ثابت قدمی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، تو وہ قرآن کریم کی روشنی میں اپنی زندگی کو سیٹ کرنے اور مرتب کرنے کی کوشش کرے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایسے بہت سارے اسباب بیان فرمائے جو اسباب ہمارے پیروں کو کتاب و سنت پر جمع کر رکھ سکتے ہیں، جو ہمارے ایمان کو اور ہمارے یقین کو مضبوط کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت سارے ایسے اسباب ذکر کیے. میں نے ان اسباب میں سے 2 سبب کا ذکر آپ کے سامنے کیا تھا. سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ توحید، انسان توحید کو لازم پکڑے. اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بیان فرمایا وَثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. اللہ رب العالمین قول ثابت کے ذریعے سے ایمان والوں کو دنیا میں بھی مضبوطی عطا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ان کے قدموں کو مضبوطی سے جمع کر کے رکھے گا. یہ قول ثابت کیا ہے؟ القول الثابت سے مراد کلمت لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید. اسی توحید کے ذریعے سے انسان اسی توحید کے ذریعے سے انسان اپنے قدم کو مضبوطی سے جمع کر کے رکھ سکتا ہے. دوسری جو چیز میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی وہ قرآن کریم. قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے، اس کے معانی میں تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، اور قرآن کریم کو اپنی زندگی میں مشعل راہ بنایا جائے.
اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کے تعلق سے ذکر فرمایا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا۔ کافروں نے قرآن کریم پر بہت سارے اعتراضات کیے۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کریم کو اکٹھا نازل کیوں نہیں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا كذلك، ہمارا طریقہ ایسا ہی ہے، ہم قرآن کریم کو وقفے وقفے سے نازل فرمائیں گے، ہم اس کو ایک طویل مدت میں نازل فرمائیں گے۔ مقصد کیا ہے؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قرآن کریم کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ثابت قدمی عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص انحراف اور گمراہیوں سے بچنا چاہتا ہے، وہ قرآن کریم کو لازم پکڑے، اس کی تلاوت کرے، اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرے، تفسیری دروس میں حاضر ہو کر کے قرآن کریم کو اپنے ذہن و دماغ میں اتارنے کی کوشش کرے، قرآن کریم کو حفظ جاں بنائے، اس سے محبت کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے، اللہ رب العالمین اس کو انحراف سے اور گمراہیوں سے بچا کر کے رکھے گا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ جو بقیہ اسباب ہیں اس بات کے یا ثبات کے اور استقامت کے، وہ اسباب میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تیسرا جو سبب ہے استقامت کا اور ثابت قدمی کا، وہ سبب یہ ہے کہ انسان انبیاء کرام اور رسول عظام اور سلف صالحین کے واقعات کو پڑھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں انبیاء کرام کے واقعات جا بجا بیان کیے۔ آپ سورہ بقرہ دیکھیں، آپ قرآن کریم کی ابتدا ہو رہی، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی 3 قسموں کا تذکرہ کیا کہ لوگ یا تو متقی ہوتے ہیں، یا تو کافر ہوتے ہیں، اور یا تو منافق ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے اس قسم کے بعد یا اس تذکرے کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ پیش کیا۔ قرآن کریم کی شروعات سے ہی انبیاء کرام کے واقعات پیش کیے جا رہے ہیں، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قصہ جو پیش کیا گیا سورہ بقرہ میں، ہمارے ذہن و دماغ کے مطابق تو ایک مرتبہ اس کو پیش کر دینا کافی تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو، ان کی پیدائش کے واقعے کو، ابلیس کے سجدہ کرنے سے انکار کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 6 مقامات پر ذکر کیا۔ آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے جہاں جیسی ضرورت پڑی، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے اہل ایمان کو نصیحت کی۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو اس قدر ہے کہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام کے واقعات میں سے سب سے زیادہ اگر قرآن کریم میں کسی نبی کا واقعہ مذکور ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی جتنے بھی انبیاء کرام اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جن کے نام ذکر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو بار بار ذکر کیا مسلمانوں کو نصیحت کرنے کے لیے، ان کو ہدایت دینے کے لیے، کیونکہ انبیاء کرام کی یہ واقعات ہماری ہدایت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص انبیاء کرام کے واقعات کو یاد نہیں کرتا، ان کو نہیں پڑھتا، تو بہت ممکن ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے الحمدللہ ہمارے یہاں ایک طرز پایا جاتا ہے، ایک منہج پایا جاتا ہے کہ بچپن سے بچوں کو انبیاء کرام کے واقعات سنائے جاتے ہیں، تاکہ بچپن سے ان کو انبیاء کرام کے واقعات یاد ہو جائیں، کون نبی کیسے تھے، کس قوم کی طرف بھیجے گئے، قوم کا رویہ کیسا تھا، انبیاء کرام کا جواب کیا تھا، یہ ساری چیزیں ہمیں سنائی جاتی ہیں، ساری چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ہود میں تقریباً 9 یا 10 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے شروعات ہوئی، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر آیا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بات آئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر آیا، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا بھی تذکرہ آیا، پھر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے اوپر عذاب کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان تمام انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کے اندر ذکر کیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے سورت کا اختتام کیا، آخری آیات جب اللہ رب العالمین نے ذکر کی، تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت یہ بھی بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان رسولوں کی خبریں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان تمام انبیاء کرام کی خبروں کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو استقامت عطا کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو ثابت قدمی عطا کرنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کے واقعات کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدمی عطا کی، تو یہ چیزیں تو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ لہذا سورہ ہود کو پڑھنا
انبیاء کرام کے واقعات کو یاد رکھنا، انبیاء کرام کے واقعات سے اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات سے سبق لینا، یہ سب ہمارے ایمان والوں کا شیوا ہونا چاہیے، یہ ہمارا منہج ہونا چاہیے۔ یہ انبیاء کرام کے واقعات ہمیں مضبوط کر کے رکھتے ہیں۔ اب انبیاء کرام کے واقعات میں چند مثالیں دیتا ہوں کہ کیسے انسان انحراف اور گمراہیوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر آپ کو انبیاء کرام کے واقعات معلوم ہیں، اگر آپ کو انبیاء کرام کے واقعات صحیح طور پر ترتیب کے ساتھ یاد ہیں، آپ کو بہت ساری چیزوں میں مدد ملے گا۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے آپ کے اوپر کوئی بیماری آ گئی، اللہ رب العالمین ہم سب کو بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھے، بلکہ اللہ تعالی ہم سب کو چھوٹی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے۔ اگر کسی کے اوپر کوئی بڑی بیماری آ گئی، عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بڑی بیماری کی وجہ سے انسان بالکل تقدیر کا انکار کر بیٹھتا ہے، کتاب و سنت کو چھوڑ دیتا ہے، دینداری کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہو، اس کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے، میں تو نماز پڑھنے والا ہوں، میں تو روزے رکھنے والا ہوں، میں تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہوں، میں نے آج تک کسی کا 1 روپے نہیں مارا، میں نے آج تک کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے کسی کے ساتھ جھوٹی بات نہیں کی، جھوٹا وعدہ نہیں کیا میں نے، جب میں اتنی اچھی زندگی گزار رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا؟ پوری زندگی انسان اچھی زندگی گزارتا ہے، لیکن جب ایک آزمائش کا وقت آتا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے امتحان کا وقت آتا ہے، انسان وہاں پر گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ امتحانات ہے، آزمائش ہے، ابتلاءات ہے، بیماریاں وغیرہ۔ اللہ رب العالمین بیماریاں بھیجتا ہے لوگوں کو چیک کرنے کے لیے، کبھی کچھ لوگوں کے اوپر ان کے گناہوں کی وجہ سے بطور عذاب بھی بیماری آتی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ مومن ہے، اسلام والا ہے اور صحیح زندگی گزار رہا ہے اور اس کے اوپر اگر کوئی بیماری آ رہی، اس کا مطلب کہ اللہ رب العالمین اس کی آزمائش کر رہا ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر انسان انحراف سے بچنا چاہتا ہے، انبیاء کرام کے واقعات کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے انتہائی سخت بیماری میں مبتلا کیا، اتنی سخت بیماری، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ انبیاء کرام کبھی کبھار چھوٹے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے انبیاء کرام اللہ رب العالمین سے دعائی نہیں لگاتے تھے، چھوٹی موٹی چیزوں پر یوں ہی صبر کر جایا کرتے تھے، لیکن جب حضرت ایوب علیہ السلام پر بیماری کا حملہ ہوا اور بیماری بہت سخت ہوئی، طویل ہوئی، حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے اتنی بیماری طویل ہوئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، صرف آپ کی بیوی آپ کے پاس رہ گئی، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو بیماری کے ساتھ ساتھ اس طور پر بھی آزمایا کہ جو ان کی اولاد تھی، ان کے بچے تھے، وہ سب بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ تو انتہائی سخت آزمائش۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اذ نادى ربہ، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف نے گھیر لیا ہے، اے اللہ میں تکلیف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہوں، وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور جو ان کو مصیبت تھی، جو بیماری تھی، جو تکلیف تھی، ہم نے ان کی تکلیف کو دور کیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کی اولاد کو بھی واپس کیا۔ واپس کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو اولاد چلی گئی تھی وہ تو واپس نہیں آئی، لیکن اللہ رب العالمین نے شفا یابی کے بعد ان کے یہاں اولاد عنایت فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام جیسے پہلے تھے اس سے بہتر حالت میں بعد میں ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے بھی دیندار ہو جائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش کبھی بھی آ سکتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نبی تھے، حضرت ایوب علیہ السلام رسول تھے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے یہاں ہماری طرح سے گناہ بھی نہیں تھے، ہماری طرح سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی بھی موجود نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کیوں آزمایا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بیماری عطا کی؟ یہ واقعہ یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے بھی زیادہ دیندار ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش کبھی بھی آ سکتی ہے، ہمیں اس آزمائش پر صبر کرنا ہے، اور وہی صبر جو ہے وہ ہمارے ایمان کی علامت ہوا کرتی، وہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو جب کبھی بھی کوئی بیماری آئے، حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ یاد کرنا ہمارے لیے ثابت قدمی کا ذریعہ بن جاتا ہے، انحراف اور گمراہی سے بچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہیں پر حضرت یونس علیہ السلام کا بھی واقعہ یاد آتا ہے، ان کی بھی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی پوری محنت لگا دی، پوری کوشش لگا دی قوم کو دعوت دینے میں، قوم کو اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف بلانے میں، لیکن قوم کے لوگ جب نہیں مانے، حضرت یونس علیہ السلام بشر تھے، انسان تھے، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت یونس علیہ السلام تھک گئے اور تھک کر کے اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر نکل گئے۔ اللہ رب العالمین سے اجازت نہیں لی انہوں نے،
اور ان کی اجازت کے بغیر اپنے شہر کو چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین نے ان کو کس قدر آزمائش میں مبتلا کیا۔ جب وہ کشتی پر سوار ہوئے جانے لگے، وہ کشتی طوفان کا شکار ہو گئی، وہ کشتی بھنور میں پھنس گئی، اور اس وقت ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کبھی کشتی موجوں کا شکار ہو جاتی اور یہ خدشہ ہونے لگتا کہ کشتی ڈوب جائے گی، تو اس وقت کا جو کیپٹن تھا وہ قرہ اندازی کیا کرتا تھا اور کچھ لوگوں کو کشتی سے باہر پھینک دیا کرتا تھا۔ اس وقت قرہ اندازی کی گئی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو لوگ جاننے والے تھے، پہچاننے والے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اتنا اچھا بندہ ہے، اتنا دیندار بندہ ہے، جس نے کبھی کسی کے ساتھ دھوکے کا معاملہ نہیں کیا، کبھی کسی کے ساتھ غداری نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ جھوٹے معاملات نہیں کی، اس کو ہم کیسے سمندر میں ڈال دیں؟ دوبارہ قرہ اندازی کی جائے گی۔ دوبارہ قرہ اندازی کی گئی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ قرہ اندازی کی گئی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ مجبوراً کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے آغوش میں ڈال دیا۔ جیسے سمندر کے آغوش میں گئے، اللہ رب العالمین کے حکم سے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، ایک مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ دیکھیں کہ ایک نبی ہے یونس علیہ السلام، اور ایک ادنا سی مخالفت ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر حضرت یونس علیہ السلام اس شہر کو چھوڑ کر کے نکل گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں تاریکیوں پر تاریکی کی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا، اور ایک لمبی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ ہم اور آپ گناہ کرنے والے لوگ ہیں، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائش کیسے نہیں آئے؟ آزمائشیں آئیں، صبر کرنا چاہیے اور اپنے قدموں کو ثابت رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، استقامت اختیار کرنا چاہیے۔ ان انبیاء کرام کے واقعات آپ پڑھ لیں، اللہ رب العالمین ان انبیاء کرام کے واقعات کے ذریعے سے آپ کے دل کو ثابت قدم رکھے گا۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوی زندگی ہم سب کے سامنے، اس سے پہلے کی زندگی 40 سالہ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عیش سے بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کوئی عزت کیا کرتا تھا، ہر کوئی آپ کو امین اور صادق کے لقب سے یاد کرتا تھا، لیکن جب نبی علیہ السلام ایک داعی کے طور پر ابھرے، ایک مصلح کے طور پر ابھرے، آپ نے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، رشتہ دار آپ کے خلاف ہو گئے، اور صرف خلاف نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ کرنے لگے، آپ کو مارنے کے منصوبے بنانے لگے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کی تقدیر میں ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سب سے محبوب شہر مکہ سے کوچ کرنا پڑا، مکہ سے ہجرت کرنا پڑا۔ مکہ سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ وہاں جب پہنچے تو وہاں منافقین کی جانب سے آزمائشیں، وہاں یہود کی جانب سے آزمائشیں، طرح طرح کی آزمائشیں۔ 23 سالہ نبوی زندگی جو تھی، ہر لمحہ ہر وقت نبی علیہ السلام کا آزمائش میں گزرا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمارے لیے محفوظ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہمارے ثابت قدمی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بالکل نازک حالات میں آپ علیہ السلام ڈٹے رہا کرتے تھے۔ آپ کبھی بھی اضطراب کے اور بے چینی کے شکار نہیں ہوا کرتے تھے۔ سن 8 ہجری میں پیش آنے والا مشہور غزوہ حنین کے بارے میں آپ نے سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ غزوہ حنین کے لیے آپ نکلے، حنین نامی علاقے میں داخل ہونے لگے، پہلے سے وہاں کے کافروں نے اپنی جگہیں لے لی تھی، کوئی پہاڑ کے درے میں بیٹھا تھا، کوئی اونچائی پر بیٹھا تھا، لوگ چھپ کر کے بیٹھے تھے۔ جب نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا قافلہ ان پہاڑیوں کے درمیان سے گزرنے لگا، لوگوں نے آپ کے اوپر سے حملہ کرنا شروع کیا۔ حملہ تیروں کا اتنا شدید تھا کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو فتح مکہ کی خوشخبری لے کر کے بھی آ رہے تھے، مکہ فتح ہو چکا تھا، مکہ اپنے انڈر آ چکا تھا، اللہ رب العالمین کی ذات سے وہ خوش تھے، حالات وہاں پر ایسے بدلے، صحابہ کرام وہاں اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹ گئے، لیکن وہاں پر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ پر آپ پر قربان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پر ڈٹے رہے۔ حالات کتنی بھی شدید ہوں، نبی علیہ السلام نے لیڈر ہونے کی مثال وہاں پر بیان کی، ایک نبی ہونے کی مثال آپ علیہ السلام نے بیان کی، ایک نبی کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام وہاں پر ڈٹے رہے۔ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، ہونے دو، لوگ آپ کے خلاف
اپنے تیروں سے حملے کرنے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے تھے اور دہائی دے رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں نے جس دین کی طرف تمہیں بلایا ہے وہ دین جھوٹا نہیں، تم کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو؟ وہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا انصار کو آواز لگاؤ، مہاجرین کو آواز لگاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی، انصار کو آواز لگائی، مہاجرین کو آواز لگائی۔ جیسے آپ کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، صحابہ کرام کے دل کو اللہ رب العالمین نے مضبوط کیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام پلٹ کر کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ثابت قدم تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں بہت سارے اسباق دیتا ہے۔ ان اسباق میں ایک بڑا سبق یہ دیتا ہے، حالات کیسے بھی ہوں ہمیں پلٹنا نہیں ہے، ہمیں ہار نہیں ماننی۔ یہ انبیاء کرام کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ما نثبت به فؤادک، ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ ان انبیاء کرام کے واقعات کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام اور سلف صالحین کے واقعات کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین نے الحمدللہ ہمارے لیے ایسی مثال سیٹ کی ہے کہ ہم پوری زندگی ان کی سیرت کو پڑھ کر کے دیندارانہ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل سنہ والجماعہ، ان کا ہمیشہ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اگر استقامت کی بات آئے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا تذکرہ نہ ہو تو استقامت پر بات ادھوری رہ جاتی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو آزمایا گیا خلق قرآن کے مسئلے میں۔ آپ کے خلاف حاکم وقت ہے، آپ کے خلاف حاکم وقت کے قریبی جو لوگ ہیں وہ بھی ہیں۔ آپ کو دربار میں بلایا جاتا ہے، مناظرے کیے جاتے ہیں، اور مناظرہ کس وجہ سے کیا جاتا ہے؟ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے کسی کی زمین پر کوئی ناجائز قبضہ نہیں کیا ہے، آپ نے کسی کا مال نہیں لیا۔ مناظرہ کس بات پر کیا جا رہا ہے؟ آپ کو جیل میں کس بات پر ڈالا جا رہا ہے؟ ایک عقیدے کے مسئلے پر۔ اس وقت فتنہ پیدا ہوا تھا کہ قرآن کریم مخلوق ہے۔ معتزلہ اور جہمیہ قسم کے جو لوگ تھے انہوں نے وہ رائے رکھی تھی، اور وہ رائے اس وقت کے جو خلیفہ مامون کو بھی یہ رائے پڑھا دی تھی کہ قرآن کریم ایک مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا نہیں، قرآن کریم مخلوق نہیں ہے، قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس وقت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو صرف اسی بات پر آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ صرف الفاظ کی تبدیلی ہے، یہ الفاظ کی تبدیلی نہیں، عقیدے کا بڑا مسئلہ تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جیل میں جانا پسند کر لیا، لیکن اپنی زبان سے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ قرآن کریم مخلوق ہے۔ آپ کو جیل میں رکھا گیا، بہت سارے واقعات ہیں اس وقت کے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صفت الصفوہ میں ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میمون ابن اصبغ رحمہ اللہ، جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں، انہوں نے ذکر کیا کہ جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جیل میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت میں بغداد میں ہی موجود تھا، اور بغداد میں اس وقت میں نے ایک رات میں نے بہت چیخ کی آواز سنی، بہت زوردار آواز سنی۔ دوڑے دوڑے ہم لوگ بھاگے، جیل کی طرف بھاگے جہاں پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ موجود تھے۔ دیکھا یہ گیا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کوڑے لگائے جا رہے، اور جو کوڑے لگائے جا رہے امام احمد رحمہ اللہ کو، وہ کوڑا لگانے والا جو جلاد ہوتا تھا، ایک کوڑا لگانے کے بعد وہ آرام کرنے چلا جاتا۔ یعنی جلاد وہ کتنے مضبوط ہوتے، طاقتور ہوتے، آتے تھے وہ ایک کوڑا پوری طاقت سے مارتے تھے، اس کے بعد وہ جلاد چلا جاتا تھا، دوسرا جلاد آتا تھا دوسرا کوڑا مارنے کے لیے۔ میمون ابن اصبغ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں قریب گیا، میں نے دیکھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ایک زوردار کوڑا مارا گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا بسم اللہ، کوئی آہ کی آواز نہیں، کوئی اف کی آواز نہیں، کوئی افسوس کی آواز نہیں۔ کیا کہا آپ نے؟ بسم اللہ۔ اس کے بعد دوسرا کوڑا مارا گیا، آپ کی زبان سے دوسرا کلمہ نکلا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد تیسرا کوڑا مارا گیا، اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زبان سے نکلا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ پھر چوتھا کوڑا مارا گیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زبان سے ایک آیت نکلی لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں اتنی ہی مصیبت پہنچے گی جتنی مصیبت اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھی ہے۔ اس کے بعد میمون بن اصبغ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بالترتیب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو 29 کوڑے مارے گئے، لیکن ان 29 کوڑوں میں کہیں پر بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زبان سے اف کا کلمہ نہیں نکلا، کبھی بھی افسوس کا کلمہ نہیں نکلا۔ چاہتے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تو قرآن کریم کے بارے میں یہ کہہ سکتے تھے کہ قرآن کریم مخلوق ہے، اور جا کر کے اپنے گھر میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ سکتے تھے، اور شریعت کی جانب سے ان کی پکڑ بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر انسان مجبور ہو
تو مجبوری میں اگر کفر کا کلمہ اپنی زبان سے ادا کرنا پڑ گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، دل اپنا مومن ہونا چاہیے، دل اپنا مطمئن ہونا چاہیے. لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے استقامت کیوں دکھائی؟ کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی شخصیت پر اس وقت کے تمام لوگوں کی نظر تھی. اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ قرآن مخلوق ہے، تمام لوگوں کے عقیدے کے خراب ہونے کا اندیشہ تھا. آپ نے استقامت دکھائی، آپ نے ثابت قدمی دکھائی. میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، ان واقعات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آج ہماری زندگیوں میں دیکھیں، دین بالکل حاشیے میں چلا گیا ہے، دین بالکل کنارے پہ چلا گیا ہے. آج ہم تھوڑی سی جاب کے لیے، ادنا سے جاب کے لیے، تھوڑے پیسے کمانے کے لیے ہم اپنے دین کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں. کوئی داڑھیاں نکال لے رہا ہے، کوئی نمازوں سے سمجھوتا کر لے رہا ہے، کوئی اپنے عقیدے کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جا رہا ہے. دوستوں کے لیے لوگ دینداری کو چھوڑ دے رہے ہیں، رشتہ داری کے لیے لوگ عقیدے توحید کو سمجھنے کے باوجود اس کو چھوڑ دے رہے ہیں. یعنی پورا دین ہمارے یہاں حاشیے میں چلا گیا ہے، دنیا کی ساری چیزیں ہمارے یہاں اوپر ہو گئی. استقامت اختیار اگر کرنا ہے تو ان انبیاء کرام اور سلف صالحین کے واقعات کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ضروری ہے. حالات کبھی بھی اچھے نہیں رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے اور سلف صالحین کے زمانے کے حالات اچھے تھے. حالات کبھی بھی اچھے نہیں رہے. آج اگر حالات خراب ہیں تو پہلے بھی حالات خراب تھے اور قیامت تک بھی حالات خراب رہیں گے. آزمائش تو اسی میں ہے نا کہ حالات خراب رہے اس کے باوجود آپ دین پر ڈٹے رہو، حالات خراب رہے اس کے باوجود آپ اللہ کرو. اللہ رب العالمین سے کوئی بھی چیز آپ کو دور کرنے والی نہ ہو. اس لیے اگر ثابت قدمی چاہیے، انبیاء کرام کے واقعات اور سلف صالحین کے واقعات کو پڑھیے. اسی طریقے سے اگر ثابت قدمی چاہیے انسان کو، جب بھی کوئی معاملہ ہو کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرے. ہر معاملہ اپنی زندگی کا، چاہے وہ شرعی مسئلہ ہو، چاہے وہ دینی مسئلہ ہو، شریعت کی روشنی میں اگر اس کا حل موجود ہے اور یقیناً ہے تو شریعت کی روشنی میں اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں منافقین کا تذکرہ کیا. اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہا کہ ان کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اگر اللہ رب العالمین بطور آزمائش ان کو یہ کہے کہ اپنے بھائیوں کو جا کر کے قتل کرو، یعنی جہاد میں، یعنی اس وقت جہاد چل رہا تھا اسلامی حکومت کے تحت، اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکال دو، یعنی ہجرت کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین کے ہاں اتنا ایمان نہیں ہے کہ یہ لوگ اس چیز کو کرنے پر آمادہ ہو جائیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ. لیکن اگر یہ لوگ ان چیزوں پر عمل کر لیں جن چیزوں کے بارے میں انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عمل ان کے لیے بہتر ہوگا اور ثابت قدمی کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ کتاب و سنت پر عمل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرنا اشد تثبیتا، انسان کے پیر کو جمانے کے لیے کافی ہے. آپ سنت پر عمل کریں. چھوٹی چھوٹی سنتیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، سوچتے ہیں سنت ہی تو ہے، چھوڑنے سے کیا اثر پڑتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہم کرتے ہیں نا، یہ سنتیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی، اور جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آنے والے حالات سے مقابلہ کرنے میں انسان کو بہت آسانی ہوتی. ہم کیا ہے، اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت سارے لوگ فرض نماز پڑھ کر کے نکل جاتے. آپ دیکھو جمعہ کی نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی بہت سارے لوگ نکل جاتے، سنتیں نہیں پڑھتے. ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ گھر جا کر کے سنتیں پڑھتے ہوں، حسن ظن ہے، لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا. لوگ اپنے آفس میں جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں جاتے ہیں، اپنی دکانوں پہ جاتے ہیں. بعض لوگ یہاں پر مسجد کے باہر نکل کر کے بھی گپ میں اور باتوں میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں، لیکن 2 رکعت اور 4 رکعت سنت پڑھ کر کے مسجد سے نہیں نکلتے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہی تو ہے، ہم نے فرض پڑھ لیا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ سنت ہی تو ہے، سنت کو چھوڑ دیا تو کیا ہوگا. یہ سنتیں آپ کے ایمان کو مضبوط کریں گی. اور اسی وجہ سے آپ دیکھو جو سنتوں کی پابندی نہیں کرتے ان کے ہاں فرائض کی پابندی بھی نہیں ہوتی، فرائض بھی ان کے چھوٹ جاتے ہیں. تو اگر آپ کو ثابت قدمی چاہیے، اللہ رب العالمین کی جو بھی نصیحت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی حدیث ہمارے درمیان آئے، ان تمام نصیحتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی طرف رجوع کرنے کا بھی حکم دیا ہے. علماء سے تعلق کو مضبوط کیا جائے. یہ فتنے کا دور ہے، نئے نئے فتنے آتے ہیں. کبھی کبھار ایسے فتنے اور ایسے سوالات اور ایسے ڈاؤٹس پیدا ہو جاتے ہیں جن کا جواب ہمارے ذہن سے نہیں ملتا. ہمارا علم کمزور ہوتا ہے، ہمارا علم ناقص ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا. ہمیں چاہیے کہ ایسی صورت میں ہم علماء سے رجوع کریں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جب خوارج سے مناظرہ کیا، بہت سارے خوارج نے رجوع کیا. صحیح مسلم میں یزید الفقیر کی روایت موجود ہے کہ وہ بصرہ میں تھے، وہ خوارج میں شامل ہو گئے تھے.
لیکن ان لوگوں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ ہم اس سال جائیں گے، حج کریں گے، اور حج کرنے کے بعد ہم خروج کریں گے، بغاوت کریں گے، اور حاکم وقت کے خلاف اس کی کرسی کو بدلنے کے لیے لڑائیاں کریں گے۔ کہتے ہیں یزید الفقیر کہ جب ہم لوگ مدینہ آئے تو مدینہ میں ہماری ملاقات جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہوئی، ان کے درس میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے درس میں جہنمیون کا تذکرہ کیا۔ جہنمیون سے مراد وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، اہل توحید جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، پھر ان کو وہاں سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ خوارج کا یہ عقیدہ نہیں ہے، خوارج کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ جہنم میں چلا گیا وہ وہاں سے کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ یزید الفقیر خوارج میں سے تھے، ان کا بھی عقیدہ ایسا تھا۔ جب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات ذکر کی تو انہوں نے کہا، فوراً انہوں نے سوال کر لیا کہ آپ تو یہ بات ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص جہنم میں گیا تو وہ دوبارہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے قرآن کریم مکمل طور پر صحیح طور پر آپ نے پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں قرآن کریم تو ہم نے پڑھا ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ کیا قرآن کریم میں تم نے مقام محمود کے بارے میں پڑھا ہے؟ سورہ اسراء میں اللہ رب العالمین نے مقام محمود کا تذکرہ کیا کہ نبی علیہ السلام کو مقام محمود عطا کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں مقام محمود کے بارے میں پڑھا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس مقام محمود کا مطلب کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، مقام محمود ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مقام محمود یہی ہے کہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ گاروں کے بارے میں شفاعت کا حق ملے گا، ان لوگوں کے بارے میں سفارش کا حق ملے گا جو جہنم میں چلے گئے، حالانکہ توحید والے تھے، صحیح عقیدہ تھا، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے۔ نبی علیہ السلام سفارش کریں گے اور ان کی سفارش کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ جب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی زبان سے یزید الفقیر رحمہ اللہ نے یہ بات سنی، فوراً ان کا دماغ تبدیل ہوا، اور جب وہ لوگ اپنے خیمے میں آئے مدینہ میں جہاں پر وہ لوگ رکے ہوئے تھے، یزید الفقیر نے اپنے ساتھیوں سے مناظرہ کیا جن لوگوں نے خروج کا پلان بنا لیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بوڑھے شخص ہیں، بوڑھے صحابی ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے بندہ جھوٹ بولے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے جھوٹ نہیں بول سکتا، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، تم نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ یزید الفقیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی توبہ کیا، میرے ساتھ کے لوگوں نے بھی توبہ کیا، سوائے ایک آدمی کے کہ اس نے خروج اختیار کیا اور خارجی ہو کر کے وہ مارا گیا۔ یزید الفقیر رحمہ اللہ وہ انحراف سے بچے، گمراہی سے بچے۔ کیوں بچے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درس میں بیٹھ کر کے بچے۔ آج ہمارے یہاں درس میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں، علماء سے رجوع کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ہم نے کوئی بات سن لی آدھی ادھوری، بس اس کو ہی ہم نے صحیح سمجھ لیا، اس کی ہی ہم نشر و اشاعت کرتے جا رہے۔ ہمارے یہاں انحراف اور گمراہی اسی بنا پر بڑھ رہی، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء سے رجوع کیا جائے ہمیشہ ہر مسئلے میں۔ آخری بات جو ہمارے لیے ثابت قدمی کا بہترین ذریعہ بن سکتی ہے وہ یہ کہ ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، کیونکہ دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کا، سب سے بڑی چیز ہے مسلمان کی۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہمیشہ آپ ثابت قدمی کی دعا کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے ایک مشہور دعا یہ ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ ہمیشہ آپ کو سنا جاتا ہے کہ آپ ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ ہم ایمان لا چکے، ہم نے قرآن کریم پر ایمان رکھا ہے، ہم آپ کی باتوں کو مانتے ہیں، کیا آپ کو ہمارے سلسلے میں کوئی خوف ہے، ہمارے سلسلے میں کوئی اندیشہ ہے؟ آپ ہمیشہ یہ دعا پڑھتے ہیں اور اس دعا کے پڑھنے کی تلقین کیا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات ایسی ہے کہ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، بنو آدم کے جو دل ہیں وہ اللہ رب العالمین کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، یقلبها کیف یشاء، اللہ رب العالمین ان دلوں کو جیسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین پھیر دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیشہ اپنے دل کو دین کی طرف پھیرنے کی دعا کرنی چاہیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین کی طرف پھیر دے، میرے دل کے اندر استقامت پیدا فرما، ثابت قدمی پیدا فرما، ایمان کی مضبوطی پیدا فرما، تاکہ حالات کیسے بھی ہوں میں گمراہی کی طرف نہ جا سکوں۔
میرے بھائی اور دوستو، یہ 5 اسباب 2 خطبوں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ ایک توحید ہے، دوسرا قرآن کریم ہے، تیسرا انبیاء کرام اور سلف صالحین کے واقعات کو پڑھنا ہے اور ان میں غور و فکر کرنا ہے، چوتھا یہ ہے کہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا ہے، پانچواں یہ ہے کہ دعا کو لازم پکڑنا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے اور اس کے ذریعے سے اپنے دین کو اور اپنے اسلام کو محفوظ کرنے کی کوشش کریے، ورنہ دین اور اسلام پر ڈکیتی کرنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں، اس کے تعلق سے چوری کرنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں، آپ کو گمراہ کرنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز بچا سکتی ہے، یہ 5 اسباب اور ان جیسے اسباب آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں، الہ العالمین تو ہم سب کے اندر بے اسلام کی محبت اور ایمان کی محبت پیدا فرما دے، الہ العالمین تو ہم سب کو استقامت کی زندگی نصیب فرما، الہ العالمین تو ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرما، الہ العالمین تو ہم سب کو ہر طرح کی فکری اور عقدی انحرافات اور گمراہیوں سے محفوظ فرما، الہ العالمین تو ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری ذریت کی حفاظت فرما، نوجوانوں کی حفاظت فرما، خواتین کی حفاظت فرما، الہ العالمین اسلام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، عبادات کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، الہ العالمین تو ہم سب کو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، ہمارے عبادات میں اخلاص پیدا فرما، ہمارے عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما، الہ العالمین تو ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین تو ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، الہ العالمین جو لوگ بھی مسلمان ہیں پریشان ہیں پوری دنیا میں جہاں بھی پریشان ہیں، الہ العالمین تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو اسلام اور ایمان پر زندہ فرما اور ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر فرما، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔